ناصر خان صاحب چیف ایگزیکٹو لیڈ میکرز تشریف رکھتے ہیں. میں انہیں بھی گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائے. ناصر خان صاحب کے لیے تالیاں استقبال کیجیے گا. آج کی اس محفل میں جو ایک خالصتاً ادبی محفل ہے، بہت اہم اور سینئر نہیں صحافی تشریف لائے ہیں، اور یہ ایک اتفاق ہے اور یہ اعزاز بھی ہے کہ حمید اختر صاحب، جن کا نام کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں، بہت زیادہ بزرگ صحافی نہیں ہیں، لیکن یہ اتفاق ہے کہ باقاعدہ طور پر جرنلزم میں مجھے طارق مسعود صاحب لے کر آئے. اور ایک اور میرے استاد ہیں اور میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں ندیم سلیمی صاحب، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، میرے استاد ہیں. اسی طرح انوار قمر صاحب ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ یہ تمام جو میرے اساتذہ کرام ہیں ان کے لیے بھرپور طریقے سے تالیاں بجائی جائیں. دوستوں کی، بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اور یہ چراغ سے چراغ جلانے کا ایک عمل ہے. اور رحیم انجان صاحب، نام تو ان کا رحیم بہت خوبصورت نام ہے، لیکن نہ جانے اس کے آگے انہوں نے انجان کیوں لگا دیا ہے. حالانکہ یہ نہ کینیڈا میں انجان ہے اور نہ پاکستان میں. پاکستان میں بھی جن جن دوستوں سے ذکر کیا انہوں نے کہا محبت سے ان کا ذکر کیا، بلکہ سید سلطان عارف صاحب، جب میں نے ذکر کر رہا تھا تو کہنے لگے یہ کون سی کتاب کی تازی تقریر آپ کروا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، میں جان صاحب ہیں. ان کی جی کون ہے یار، میں نام سنا ہوا ہے. میں نے کہا جی یہ کینیڈا سے تشریف لائے ہیں. او ہو اچھا اچھا اچھا، جاؤ میں وہاں ہے نا. میں نے کہا جی آپ فوراً تشریف لائے، اور یہ ہمارے لیے تو ایک سرپرائز ہے. اور اسی لیے میں یہ چاہوں گا کہ جو پرانے دوست ہیں، کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو پرانے دوست نہ اللہ کرے وہ نہ ملیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرانے دوست ملیں. تو آج جو لمحہ ہے وہ ہے جس میں یہ خواہش ہے کہ پرانے دوست ملیں. تو اس حوالے سے میں سید سلطان عارف صاحب، جو پاکستان میں سپورٹس کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور بالخصوص نوائے وقت کے اس وقت جتنا بھی اسٹاف ہے سب میں سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، جناب سید سلطان عارف صاحب تشریف لاتے ہیں، اور رحیم انجان ان کے حوالے سے کچھ خوبصورت باتیں شیئر کریں گے. تالیوں میں استقبال کیجیے گا، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. اگر آپ تالیاں بجاتے ہیں تو ہمیں ذرا احساس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ الگ سے نہیں ہیں. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا. السلام علیکم. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ جامعہ سیدھی صاحب انجان کے بارے میں بات کرنا. انجان سے میری دوستی جو ہے کئی برس تک رہی، اور 40 سال تک قبل سو، اور ہم انشورنس کمپنی میں اکٹھے کام کرتے. وہ ایک نہایت نفیس انسان ہے، اور ان دنوں بھی جنہوں نے ادب، شاعری اور لکھنے کے جو جراثیم تھے وہ قبضہ حکم کی. اب انہوں کے جو تحریریں لکھی ہیں ان میں معاشرتی عکاسی جو ہے وہ بڑی خوشی سے کی گئی ہے. بہت سے مسائل کو چھیڑا گیا ہے، اور ان کے اور یہ غور و فکر جو ہے وہ دنیا کا خون ہے. میں ان کو استقام کی شرط پر وہ رحیم انجان صاحب کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور تمام دوستوں کا تعلق ادب اور صحافت سے ہی ہے. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ صحافت
کے میدان سے اتنی بڑی تعداد یہاں تشریف فرما ہے. میں اپنے ساتھی دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب عارف علی صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور رحیم عین جان صاحب کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. رپورٹ کاریوں میں استقبال کیجیے گا. تشریف لاتے ہیں عارف علی. میں ان کو اپنا طریقہ دوست کہتا ہوں کیونکہ ہمارا رابطہ رہتا ہے. محمد جاوید صاحب بھائی ہمارا اسٹینڈ پہ دینا چھوڑیے. نارک صاحب ان سے بھی پرانی جان پہچان ہے کہ اس پوری محفل میں اگر کوئی آدمی ملا جن کو میں پہچان سکتا تو مجھے پہچان سکے نہیں تھے. اب وہ کہتے ہیں تفصیل سے بات کروں. تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آپ تقریر کرنے کے گن سے واقف ہوں. میں تو بالکل ہی نہ واقف ہوں بلکہ میں یہ کہتا تھا کہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ میں اس طرح سے خطاب کر رہا ہوں. کہاں سے شروع کریں؟ اگر اتنی دوستی پرانی ہو تو سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں. تو کرونولوجیکلی جو کہتے ہیں چونکہ میرا انگلش آپ سے تعلق ہے تو پروڈینشل انشورنس کمپنی یہاں پہ ہوا ہے. وہاں سے رحیم جان اور میری دوستی کا آغاز ہوا. میں پاکستان ٹائمز میں چلا گیا اور یہ کینیڈا چلے گئے. وہاں سے انہوں نے ایک میگزین نکالا اردو کا ماہنامہ ملاقات. اس میں میں نے بھی تھوڑی سی جو بھی کر سکتا تھا کیا. اور 76 میں جب میں گیا اولمپکس کے لیے مونٹریال میں تو پھر میں ٹورنٹو گیا اور ان کی مہمان نوازی سے پوری طرح محظوظ ہوا. میرا خیال ہے کہ یہ اس ساری گفتگو میں سب سے بڑا جو اہم پہلو مجھے نظر آتا ہے وہ ان کے بھائی ہیں پیلوم فارانی صاحب. وہ بھی میرے دوست تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ دو بھائیوں کے درمیان اتنا پیار اتنی محبت شاید میں نے کسی اور دو بھائیوں میں نہ دیکھی ہو. اور اس کا ذکر بھی انہوں نے اپنے اس میں کیا ہے. اب ان کے صحافت سے تعلق ہے تو ہم کہتے ہیں کہ باٹم لائن کہ اصل بات کیا ہے. تو اگر میں ایک جملے میں اپنے دوست کو بیان کروں, میں پہلے بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں کہہ رہا تھا میں تھوڑی سی ریہرسل کر لوں انہیں کے ساتھ عظیم دفتر صاحب سے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو نام ہے رحیم انجان یہ امتزاج ہے انتھک کوشش کا اور انتھک شوق کا. ان دونوں چیزوں کا یہ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کو بیان کروں اور بہت ہی. اور پھر ابھی دیکھیں ان کی یہ ساری جو بیٹھی ہیں خواتین جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ان کے خاندان کی ہے. بے حد انسان دوست ہے, انسانی رشتے کی پرورش کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں غالب کا ایک شعر ان کے حوالے حمید اختر صاحب کے حوالے جو میرا بھی اپنا چہیتا شعر ہے اور میں تو کبھی کہتا ہوں کہ میری برکت پہ وہ دستخط کر دیا جائے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصر, یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصر. کوئی 4 سال ہوتا کوئی کم گسار ہوتا. تو یہ انسان دوستی یہ ان کی کتاب میں بھی ہے, یہ مجھے اپنے رویے میں بھی ملی. ذاتی طور پہ جو ایک بات کروں جسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایموشنل پہلو جو ان کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی اس میں یہ شریک تھے. نہ صرف یہ شریک تھے, جب میں اپنی دلہن کو واپس لایا تو ان کی گاڑی میں لے گیا. تو یہ بھی ایک میری زندگی کا اچھا خاصا پہلو ہے. اب میں تھوڑی سی رسالت چاہوں گا کہ میری بیگم نے مجھے کچھ لکھ کے بھیجا ہے, انہوں نے پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہے وہ بلکہ مجھ سے زیادہ کہیں ادب دوست ہے. تو مجھے اجازت دیجیے گا کہ یہ میں پڑھ لوں. اگر سے اچھا نہیں لگتا کہتے ہیں کہ صرف لیا تو تفصیل بھی ہو جائے گی. جن افسانوں کے بارے میں
جن افسانوں کے بارے میں احمد ندیم قاسمی صاحب، ڈاکٹر شاہ الحق حقی صاحب اور حمید اختر صاحب نے تعریفی گواہی دی ہو، ان کے بارے میں ایک دوست جو دلہا بنا تو اس کے ساتھ تھا، جو ماہنامہ ملاقات کو تشکیل کرنے لگا تو میں اس کا ساتھی تھا، محبت کے تمام مشکل اور آسان راستوں پر چلتے ہوئے مجھ جیسے درویش دوست کو مشوروں کو شرف بخشا۔ اس کے بارے میں کیا بولوں؟ ایک افسانہ، دو موہنی، ایک کردار کا نام بھی میرے نام پہ رکھا ہے جو کہ عارف ہے، اور آپ ذہن میں بھی تھے؟ جی آپ ذہن میں بھی تھے؟ اچھا، اور الفاظ کی خوبصورتی اور مناسب جگہ پہ جوڑ دینا رحیم الجانی کا کام ہے۔ مثلاً عارف کی نظروں نے سنیل کو کاٹ کر رکھ دیا، مثلاً سوکھے ہوئے پیڑوں کو ہرا بھرا کر دینے والی مسکراہٹ، اخبار سے جاگتا ہوا اشتہار، اور عارف ایک بار پھر کر وہ ملال کی دلدل میں دھس گیا۔ یہ ان کے اپنے جملے ہیں جو ان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آگے بھی ہے، آپ نے اپنے ملک کے دامن پر انسانی حقوق کے قتل عام کے دبوں کی دلائی کے لیے میرا انتخاب ہی کیوں کیا؟ پیش لفظ میں کسی بھی شاعر، ادیب اور فنکار کو اپنے احساسات کی چیخ و پکار کو فن ڈالنے کے لیے روزمرہ کے معمولات سے وقت چرانا پڑتا ہے۔ تشویش کی پرچھائیاں ان کے چہروں پر عیاں تھی۔ یہ سارے انہی کی رحیم جان کی اس ایماندارانہ کوشش کی کتنی تعریف کروں، کہیں اس تعریف کے لیے پریجڈس ہونے کی تہمت نہ لگ جائے کہ یہ کہ میں ان کا دوست ہوں، درینہ دوست ہوں، کہیں میں وہ بیجا تو نہیں۔ پڑھتے پڑھتے کبھی باتیں گرتے اور کبھی بن بلائے آنسوؤں کی جگرات امڑ آتی ہے۔ لکھاری کی سادگی، طبیعت اور اظہار کی ایمانداری ہر کہانی میں صاف جھلکتی ہے۔ بقول اشفاق حسین، قاری اور مصنف کے درمیان ایک رشتہ ابلاغ قائم ہو گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے اور انجام کی یہ پہلی کوشش اس کی ادب دوستی اور کچھ کرنے کی دلی آرزوؤں کی غمازی ہے، اور احساسات کی خوش اسلوبی پر حاوی ہے۔ سادہ لوگ فیض صاحب کا میزبان، میں اجازت دے تو یہ کہوں کہ فیض صاحب ان کے ہاں 1 ماہ 3 دن میں رہتے تو میں یہ تو بڑے اولاد کا بے دوست دوست، ادیبوں کا، شاعروں کا، لکھاریوں کا مداح، ان کی چاہت سے بلانے والا، ان کی میزبانی کرنے والا رحیم جان، ادب کی جان بچ جائے، ادب کی جان بن جائے، آمین۔ یہ دعا ہے، یہ اس کی دلی دعا ہے۔ میرا خیال ہے کافی ہو گیا تو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور صحافی دوست، سماجی شخصیت، آسٹریلیا سے پاکستان تشریف لائے ہوئے آج ان دنوں، اور ارشد نسیم بٹ، میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بات کیجیے گا ارشد نسیم بٹ۔ اور اب میں جناب معاہدے اپنے تاثرات بیان فرمائیں۔ جناب محمود الحسن میرانی صاحب۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب محمد یامین صدیقی، صدر پنجاب پریس کونسل اور ان کی باقی ٹیم جو ہے وہ کروا رہی ہے، اور یامین صدیقی ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر یہ ان کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی تقریر ہو رہی ہے یا انہوں نے کوئی ایسا شخص چنا ہے کہ جس کی پذیرائی ہو، جس کی
کتاب کی وہ تقریر کروائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یامین صدیقی کا انتخاب جو ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. یامین صدیقی صاحب سے تقریباً میں پہلے یہ بات کرنے کے بعد ان کی جاتا ہوں افسانوں کی طرف 3-4 سال کا تعلق ہے اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی یامین صدیقی نے مجھے کسی غلط آدمی سے نہیں ملوایا کہ مجھے شکایت پیدا ہو کہ یار آپ نے یہ بڑا غلط بندہ جو ہے میرے بچے لگایا ہے اور اس سے میری ملاقات ہوئی جس نے مجھے لیگ پولنگ کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے بڑی یہ خوش نصیبی کی بات ہے رحیم انجان صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ اس پلیٹ فارم سے ان کی کتاب کی تقریباً رونمائی ہو رہی ہے. دوسری بات ادب کی کہ پاکستان سے باہر رہ کر اپنے ملک کی کہانیوں کو اور ملک کے حالات و واقعات کو صفحہ کرتاب سے منتقل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ کسی شخص میں یہ خوبی ہوتی ہے. ہمارا ادب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے نام میں ہاتھ بھکاریوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور وہ مر چکا ہے. ہمارا ادب جو ہے مجھے بڑی یہ ایک المیت سے اور دکھ سے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا جو ادب ہے اردو ادب یہ جو بھی ہمارے لکھائی ہیں بڑے بڑے وہ حاکم وقت کی قصیدہ خوانی اور ہمارے جو بڑے بڑے رہنما ہیں یا بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کی قصیدہ خوانی میں ان کی تاریخ جو ہے ان کے ادب میں وہ جھلکتی ہے. یہ ادب کی موت ہے. ادب ایسے نہیں بنتا اور انہوں نے ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے اور ان کے افسانوں میں انسان کے اندرونی حالات کے مد و جزر کی توڑ پھوڑ اور ایک خاموش سی اس میں ایک پتہ چلتا ہے اس میں کہ بندہ ایک اپنی عجیب سی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے وہ افسانوں کو پڑھ کے. اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ رحیم انجان ان کا نام جو ہے جنہوں نے جو انجان اپنا تخلص رکھا ہے یہ ان کی یہ بڑا بات ہے کہ یہ انجان کی بجائے اگر اور کوئی تخلص استعمال کرتے فاضل لکھتے تھے رحیم فاضل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ایک شناخت ہے اور یہ ان کا اپنا بڑا پن ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر بندہ کہے کہ میں انجان ہوں مجھے کسی چیز کی مطلب کہ کوئی خبر نہیں ہے تو یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور جو یہ دنیا جو ہے یہ آج کل یہ پرسوں کی بات ہے اتوار والے دن میں مقبرہ جہانگیر پہ گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ جہانگیر ایک سائڈ پہ منو مٹی تلے سویا ہوا تھا اور دوسری طرف واسط جا کر ایک کھنڈر بنا ہوا وہ مزار وہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. تو میں نے محسوس کیا ایک طرف آپ غالب کو دیکھیں یا میر کی گیر کو دیکھیں کہ انسان کے جو کام ہیں جو اس کے کارنامے ہیں